یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری افواج کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مجاہدوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری سرحدوں پر فرشتے مقرر کر دیجئے۔ یا اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائیے۔ الہی العالمین، جس طرح آپ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی، آج بھی یہ امت تیری مدد کی انتظار میں ہے۔ یا اللہ آج بھی مدد فرمائیے، اس طرح مدد فرمائیے جس طرح آپ کی شان ہے۔ اللہ آج بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے خالد بن ولید کو بھیج دیجئے۔ آج بھی یہ امت انتظار میں ہے، عمر فاروق کے انتظار میں۔ یا اللہ محمد بن قاسم کو بھیج دیجئے۔ یا اللہ ساری دنیا کا باطل مسلمانوں کے پیچھے پڑ گیا، یلغا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو یلغا رہا ہے کہ بلاؤ اپنے اللہ کو، بلاؤ اپنے اللہ کو۔ اللہ تجھی سے مدد مانگیں گے، اللہ تجھی کو پکاریں گے، تجھی پہ یقین کرتے ہیں، تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی رحیم، تو ہی کریم، تو ہی خالق، تو ہی مالک، تو ہی سننے والا، تو ہی داتا، تو ہی آقا، تجھی کو پکاریں گے اللہ۔ یا اللہ یہود و نصارہ نے بڑا ستایا، ان کافروں نے، یہود و نصارہ نے ہمارے بچوں کو اسلام سے دور کر دیا۔ یا اللہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے، مسلمانوں کو کوئی غم پہنچے تو یہ جشن مناتے ہیں، یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یا اللہ ان کی خوشیوں کو غموں میں بدل دیجئے، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے، انہیں تباہ و برباد کر دیجئے۔ یا اللہ مسلمانوں کو تیری عبادت سے روکتے ہیں، یا اللہ تیری عبادت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ یہود و نصارہ ہے۔ یا اللہ یہ دنیا کے سارے باطل کو ختم کر دیجئے۔ یا اللہ ساری دنیا میں قرآن کھل گئے، مسجدیں آباد ہو گئی، بیت اللہ شریف میں تراویحیں پڑھی جا رہی ہے، مکہ مدینے میں تراویحیں پڑھی جا رہی ہے، گھر گھر میں قرآن کھل گئے، گھر گھر میں دور قرآن ہو رہا ہے، تیرے قرآن کا ترجمہ چل رہا ہے۔ اللہ کہیں تیرے قرآن کی تلاوت، کہیں انسان رو رہے ہیں، کہیں تڑپ رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں، کوئی رکوع سجود۔ اللہ ساری دنیا میں اللہ تیری عبادت کی جا رہی ہے، رمضان کے مہینے میں یا اللہ تیری عبادت سے روکتے ہیں، یہ ہمیں تیری عبادت سے روکتے ہیں، یہ خلل ڈالتے ہیں۔ یا اللہ ساری دنیا میں تیرا قرآن کھل گیا، کوئی قرآن سمجھ رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ یا اللہ اسی قرآن کریم کا واسطہ، اسی قرآن کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ ہماری افواج کی مدد فرمائیے، ہماری سرحدوں کی مدد فرمائیے، ہمارے وجود کی مدد فرمائیے، ہمارے ملک پاکستان کی سرزمین کی مدد فرمائیے، ہماری کھیتیوں کی مدد فرمائیے، ہماری جتنی بھی اللہ فیکٹریاں ہیں، مکان ہیں، سب کی مدد فرمائیے۔ حفاظت اپنی پناہ میں لے لیجئے، اپنی حفاظت میں لے لیجئے، فرشتے مقرر کر دیجئے۔ یا کریم و افوض امری اللہ، اللہ ہم اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتے ہیں، بے شک تیرے سے بڑھ کر کوئی حاکم نہیں، حامی و ناصر نہیں، مددگار نہیں، وکیل نہیں، جج نہیں۔ یا اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، بے شک تو ہی کافی ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی حامی و ناصر ہے۔ یا اللہ آج بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے آ جائیے۔ یا کریم ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں ہے، ہم بے بس ہے، تو بے بس نہیں ہے، ہم لاچار ہے، تو لاچار نہیں ہے۔ اللہ تجھے کوئی پوچھے گا، یا اللہ تو نے کسی کو حساب نہیں دینا، تو بے حساب مدد فرما۔ اللہ تو ایسے مسلمانوں کی نصرت فرما، ایسی مدد فرما جتنی تیری شان ہے۔ یا اللہ ہم تجھے قرآن کریم کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اور گونجتی مسجدوں میں گونجتی تلاوت کا واسطہ دیتے ہیں، تراویحیں پڑھی جا رہی ہے، ملتزم کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ تیرا کعبہ کتنا حسین لگ رہا ہے، کتنا حسین لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے، بیت اللہ شریف کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیری رحمت و حسن و جمال کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے کریم ذات ہونے کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ بیت اللہ شریف کتنا حسن سے اللہ جگمگا رہا ہے، تیرے بیت اللہ شریف کے حسن کا واسطہ دیتے ہیں، بیت المعمور کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کی بہترین مدد فرما، بہترین مدد فرما، جتنی بڑی تیری شان ہے اتنی بڑی مدد فرما۔ یا کریم سب بھائیوں کی مدد فرما، اللہ سب بہنوں کے بھائیوں کی مدد فرما،
سب ماؤں کے بیٹوں کی مدد فرما، یا اللہ سب بیویوں کے شوہروں کی مدد فرما، ایسی مدد فرما جیسے تیری شان ہے۔ یا کریم پاکستان پہ فتح کی مہر لگا دے، کامیابی کے، کامرانی کے، ترقی کے، خوشیوں کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ جس کے لیے کھول دیتا ہے فتح کے دروازے پھر کوئی بند نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے لیے فتح کے دروازے کھول دیجئے۔ الہی العالمین ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔